السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت اللہ دورہ میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین اساں ہر ہفتے پروگرام کرنے ہیں، لیکن اج دے پروگرام دا جڑا موضوع ہے وہ اعتبار نال اہم ہے کہ یہ تعلق سارا زندگیاں دے نال ہے، بالاں دے نال ہے۔ اور اکثر اوقات کیا اساں ڈٹھے کہ جڑے ویلے کوئی بھی فرد بھاویں وڈا ہوئے یا چھوٹا ہوئے این بیماری مبتلا تھیندے اساں وہ بیماری کو لکا دینے شرمندگی دی وجہ تو، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہر بیماری دا علاج ہے، یہ اللہ دی طرفوں بعض اوقات کئی بھی انسان دے وچ آویندی ہے اور ایک قابل علاج بیماری ہے۔ اور سارے معاشرے دے وچ ان دا مذاق بھی اڑایا ویندے، کو برا بھی سمجھایا ویندے، لیکن ان وچ ایسی کوئی گال نہیں کہ اگر علاج تھی ونجے تو بل انسان نارمل زندگی گزار سکدے۔ میں آدھا پیاں ہکلاہٹ، توتلا پن اور لکنت۔ آغاز دے وچ جڑے ویلے بال توتلا ہوندے یا لکنت دا شکار ہوندے اساں خوش تھینے کہ یہ بہت پیاری پیاری گال ہی کریندا پہ، لیکن گریجولی جڑے ویلے وہ شے ہوندی عادت بن ویندی ہے تے ول اگے ونج کے پریکٹیکل لائف دے وچ ہوندے کتے مسائل کھڑے تھی ویندن۔ خاص طور تے جڑے ویلے اپنی سکولنگ دا آغاز کریندے یا سکولنگ دے بعد پریکٹیکل لائف دے وچ آندے رشتیاں دے معاملات ہوندن، ان دے وچ آ کے ول معاشرہ جڑا ہے وہ کو کرٹیسائز کریندے اور مشکلات دا شکار او فرد تھی ویندے جڑا کہ ہکلاہٹ دا شکار ہوندے، توتلا ہوندے یا اندے بولنے چ لکنت ہوندی ہے۔ ان دا علاج کیویں ممکن ہے؟ نفسیاتی طور تے سب کو ان دا علاج کیویں کرنا چاہیے؟ ساری بطور فرد کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا یہ بیماری قابل علاج ہے؟ بڑا اہم موضوع ہے، یہ موضوع تے گفتگو کرن کیتے موجود ہیں۔ میں سمجھدا کہ انہاں دا بھی شہر دے وچ ہونا ایک بلیسنگ ہے۔ سپیچ تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر فہمیدہ شہزادی صاحبہ، تاکہ اساں جی آئیاں کو آدیاں، کیونکہ انہاں دا جڑا کم ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں سمجھدا کہ جڑے بال آغاز دے وچ بیماری مبتلا تھیندن، اگر ڈاکٹر صاحبہ دے نال رابطہ کر کے یا کہیں بھی سپیچ تھراپسٹ نال رابطہ کرن انہاں دی بیماری دا علاج تھی ویندے۔ سارے دوجے مہمان سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور میں سمجھدا کہ ایہو جے مہماناں دا معاشرے دے وچ ہونا بھی ایک بلیسنگ ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دن انہاں نے این بیماری دے اوتے ایک پورا سیشن کیتے، سیمینار کیتے، اور کم از کم 300 تو گن کے 400 نوجوان خواتین و حضرات موجود ہیں اور معاشرے دے اہم لوگوں نے آ کے اتھاں لیکچر دیتے۔ میں ویلکم آدھا خواجہ عبدالحق صاحب، تو بالکل مختلف موضوعات دے اوتے شہر ایکٹیویٹی کریندے ہو کہ اور لیکن میں سمجھدا کہ جڑے ویلے ایہو جے لوگ معاشرے دے وچ ہوسن تے معاشرے دے وچ جڑی چھوٹی چھوٹی شیواں ہوندن اسانوں کو وڈا بنا کے پیش کرنے ہیں، وہ بھی ول ختم تھی ویندن۔ خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو دا آغاز تارے کول کرے ساں، یہ فرمیسو کہ سپیچ تھراپسٹ میں انٹرو دیتے دو ترائی جائیں دے اوتے میں دانستانہ میں ٹھہر گیا، ہکلاہٹ دا شکار تھی گیا۔ میرے دیکھنے والے کو پتہ لگ سی کہ جڑا میزبان ہے پروگرام دا نا یہ روانی دے نال نہیں لیندا پیا۔ جڑے ویلے کوئی بھی تارے کول آندے یا معاشرے دے وچ کہیں کول ویندے، وہ اگر ہکلاہٹ دا شکار تھیندے، توتلا ہوندے یا ان کو لکنت ہوندی ہے، کیا یہ ترائے شیواں دے نال جو بھی ساڈے دیاں عمومی طور تے کہیں بال دے وچ یا بندے دے وچ، کیا یہ سب شیواں قابل علاج ہیں؟ بالکل ساری چیزیں جو ہیں، لکنت، اکلاہٹ، توتلا پن، جس کو ہم آرٹیکولیشن بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لیکن اس کا اویئرنیس ہونی اس کی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہو کہ کیا ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ بچوں کو بس وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہنستے رہتے ہیں اور اس طرح سے۔ اچھا تسیں یہ فرمیسو کہ سپیچ تھراپسٹ ہو، کوئی دوا دے نال کریندے ہو یا ایکسرسائزز دے نال کریندے ہو؟ ایکسرسائزز، ان دی دوائی کوئی نہیں؟ نہیں۔ اچھا یہ بڑا شاندار کام ہے۔ اچھا یہ فرمیسو کہ کیا سمجھدے ہو کہ اگر بال کو اساں آغاز دے وچ تعلق کول گھننا ہوں تے کتنے عرصے دے وچ انہاں تو نجات مل سکتی ہے، چھٹکارا مل سکتا ہے؟ یہ ویری کرتا ہے، یہ الگ الگ بچوں پہ مطلب مختلف ہے کہ کس طرح سے کون سا بچہ کیسا ہے، اس کی کوگنیشن کیسی ہے، مطلب اس کا مائنڈ پورا دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اگر بچہ جلدی سے لے رہا ہے اپنی کوپ کر رہا ہے، مطلب اس میں اتنی ہے اسٹریٹجیز کو فالو کرنے کی کیپیسٹی، تو پھر تو ہم اس کو فٹافٹ سے 3 منتھس میں کر دیتے ہیں۔ اور پیرنٹس بھی ہمیں لگتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ رسپانس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو اسپیچ دے رہے ہیں، اسپیچ ایکسرسائزز وہ گھر میں جا کے بھی کروا رہے ہیں، تو پھر تو بڑے آسانی سے ہم 3 to 6 منتھ میں ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر پیرنٹس بیک گراؤنڈ تھوڑا ہے اس طرح کا، ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ لو ہے، مطلب وہ سمجھتے نہیں ہیں،
تو پھر ہمیں تھوڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب یہ آٹزم ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, کیا ਉਹ مطلب ہے کہ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ بالکل بول سکتے ہیں. میں نے ایک بچے پہ ورک کیا ہے اوٹیزم پہ ابھی ریسنٹ ہی, ٹھیک ہے, 2 سال میں نے اس پہ ورک کیا ہے. وہ 5 سال کا تھا جب وہ بچہ میرے پاس آیا ہے. اچھا وہ اوٹیزم تھا, وہ نہ سنتا تھا اور نہ ہی بولتا تھا. بولتا اس طرح سے کہ مطلب ساؤنڈ پروڈیوس کرتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا. جیسے انہوں نے چیک کروایا آڈیولوجسٹ کو, انہوں نے کہا کہ اس کی مطلب اتنی نہیں ہے فریکوینسی کہ بھائی یہ سن سکے نا, 80% نہیں ہے. اچھا انہوں نے ہیئرنگ ایڈ وغیرہ لگائے, وہ میرے پاس لے کر آئے, تو میں نے کہا یہ بچہ سن سکتا ہے, ہیئرنگ ایڈ وغیرہ ختم کرائے نا یہ. پھر میں نے اس کی تھیراپی سٹارٹ کی, سائیکولوجیکلی بھی اس کو ڈیل کیا اور اس کی اسپیچ بھی کرانی سٹارٹ کی. لیکن پہلے وہ بچہ ہائپر بھی تھا ساتھ میں, کیونکہ ایسے بچوں کو ٹریٹ ہی اس طرح سے کیا جاتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. تو اوٹیزم کے ساتھ ساتھ وہ ہائپر ایکٹیو بھی تھا اور بات ہی نہیں سنتا تھا, بھائی بھاگا جا رہا ہے, شور کر رہا ہے, مار رہا ہے ایک دوسرے کو. نہ پیرنٹس کا پتا ہے اسے, کچھ بھی نہیں, اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں, یہ میرے سبلنگز ہیں. یہ کتنے سال دے بچے دی گال آدھے پہ ہو؟ 5 سال کی. اچھا ٹھیک ہے, 5 سال کا وہ میرے پاس آیا. اس پہ میں نے ورک کیا, اس کی لسننگ سکلز بھی امپروو کی, اس کی اسپیچ بھی اور اس کی کوگنیشن بھی. اچھا کوگنیشن کے اس کو انڈرسٹینڈنگ دی کہ یہ کپ ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا تھا یہ کپ ہے, یہ پانی ہے, یہ میرے پیرنٹس ہیں, یہ مما بابا ہیں. تو یہ بھی اس میں ڈیولپ کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسپیچ. یہ 2 سال تک تساں کیتا؟ جی 2 ایئر. ان دے بعد کیا بال دی جڑے نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ نتائج یہ کہ اب اس کو ہم نے اسکول میں بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اس کی اسکولنگ سٹارٹ کروائی ہے, کہ اس کو اس کی بکس وغیرہ ہم نے سٹارٹ کرائی تھیں, کہ ہم اس کو پڑھانا بھی سٹارٹ کرائیں ساتھ میں, اور مطلب جیسے مطلب نارمل لائف والے پاس سے, ہاں نارمل روٹین میں لے کر آئیں, آندھا پہ ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹیز سکھا دی تھیں اس کو. اچھا خواجہ صاحب میں مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب نال آغاز یہ واسطے کیتا تاکہ اگرچہ تمہارا کام ہے ہی دے اتنے حقلاہٹ دے اتنے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے آغاز یہ واسطے کیتا تاکہ پتہ لگے بھی یہ کہڑا شعبہ ہے ان دے اتنے کام کرنے پہ. تواڈے ذہن دے وچ یہ آئیڈیا کیوں آیا اور ان دی کیا مطلب وجوہات ہیں؟ مجھے اس آئیڈیا پہ آتے ہوئے کچھ ٹائم لگا شاکر بھائی. اس کی وجہ یہ بنی کہ انسان اگر کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جس کو معاشرے میں نہ تسلیم کیا جاتا ہو, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈینائل یا خود فریبی میں آ جائے, اپنے آپ کو بھی فریب میں رکھے اور دوسروں کو بھی فریب میں رکھے کہ میرے ساتھ آپ کو لگتا ہوگا یہ مسئلہ ہے, اتنا نہیں ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے, میں بس کبھی کبھی حق لا جاتا ہوں. حالانکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھانی چاہیے. یہ جو میں نے ایونٹ کیا, میں نے اسی سلسلے میں کیا کہ حقلاہٹ کسی کو کم یا زیادہ نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حقلاہٹ کم ہے, تو فوری طور پہ, کیونکہ میں انٹرنیشنل خاصا ٹریولنگ میں نے کی ہے, ایک میں بین الاقوامی ایک پروگرام ہے اس کا حصہ بھی ہوں. اچھا, تو لوگوں سے مل کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کسی چیز کا کھل کے اظہار کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں, تاکہ آپ کی ہیلپ یا مدد ہو سکے. تو مجھے اس چیز نے آمادہ کیا اس بات پر. اچھا یہ فرمیسو کہ تسا کوئی ڈٹھے اپنے ارد گرد یا فیملی دے وچ کہ وہ جب بال کے جڑا مطلب حقلاہٹ دا شکار ہے یا ان دے وچ لکنت کو ان دے کتے مسائل کھڑے کرندی پئی گئی؟ اس کی مثال میں خود ہوں. اچھا, مجھے خود حقلاہٹ ہے اور مجھے ہمیشہ سے ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, ان کو بھی حقلاہٹ ہے. اچھا خواجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ تمہارا میرا تعلق آلموسٹ 20-25 سال تو ہے. آج میرے کو پہلی دفعہ پتہ لگتا پہ کہ تساں حقلاہٹ بھی مطلب, لیکن آج تک اندازہ نہیں تھا. یہ کامیابی نہیں تاری ہے الحمدللہ. اور حقلاہٹ ایسی چیز ہے جس کا 100% علاج نہیں کیا جا سکتا. جس بین الاقوامی پروگرام کے تحت میں کام کر رہا ہوں, تو ہم نے اپنی اسپیچ پر یا اپنی بات چیت پر مسلسل کام کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا میں اسٹیٹسٹکس یا اس کی میں دے دوں شماریات. ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 48 لاکھ لوگ, جس میں ایڈلٹس اور بچے دونوں شامل ہیں, ان کو حقلاہٹ کا مسئلہ ہے. اس میں سے
ابھی جس طرح یہ بتا رہی تھیں کہ اگر سٹارٹ میں ہی اگر ایک بچے کو ایک اچھی اسپیچ تھراپی مل جائے تو چانسز ہیں کہ وہ اس کو اوور کم یا اس پر قابو پا لے، اور 75% جو لوگ ہیں اس طرح ریکور کر جاتے ہیں 8-10 سال کی عمر سے پہلے ہی. لیکن بقایا جو 1/4 کا ریشو ہے وہ پھر ان کو اس کو ان کے لیے یہ نہیں ہوتا پاسبل کہ وہ اس کو آل ٹوگیدر. اچھا خالد صاحب تساں آدھے پہ ہو کہ تساں آپ ہکلاہٹ دا شکار ہو، سکول دے وچ کیا مسائل تک درپیش آئے؟ بہت زیادہ مجھے پریشان اور تنگ کیا گیا. اچھا. اور اس سے بھی زیادہ پھر اذیت اس وقت ہوتی تھی جب میرے امی ابو میرے والدین آ کر انٹروین کرتے تھے، اسکول کی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے تھے. تو کیونکہ یہ ایک سٹگما تھا تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن بھی زیادہ اس پر کان نہیں دھرتی تھی، کیونکہ سٹگما کی اردو ٹرانسلیشن شاگر بھائی آپ ہی بتا دیں. المیہ میں آدھا کہ چلیں المیہ اس کو کہہ لیتے ہیں. ایک المیہ جب اس کی آگاہی جب معاشرے میں نہیں ہوتی نا، مثال کے طور اچھا جی. اب میں آپ کو مثال دوں کہ اب وہ اسکول میں میری ٹھیک ٹھاک، وہاں سے مجھے اندازہ شروع ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہے جو کہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور اس نے مجھے خاصا سٹریس اور ڈپریشن میں مبتلا کیا میری ارلی زندگی میں. اچھا گزارش یہ ہے کہ تساں مطلب یہ آدھے پہ ہو کہ تاری مطلب سکولنگ دے دوران اور وہ والے ظاہر ہے کہ بڑے مسائل پیش آئے، لیکن میں سمجھتا کہ تساں تے شاندار اور کامیاب لائف مطلب یہ والے گزریندے پہ ہو، ول وہ اثرات کتنا مرتب تھے؟ ان اثرات نے مجھے بنایا. تو میں اس والے پروگرام کے توسط سے میں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی مشکل آ گئی ہے جس کو معاشرہ نہیں سمجھ رہا تو اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھائیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنیں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈیں. کسی بھی مسئلے کے دو ہوتے ہیں اس کے حل. ایک تو آپ خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اس کے حل کی طرف آپ کوئی کام نہ کریں، یا پھر آپ خود ہی اس کا حل بننے کی کوشش کریں. تو سا مطلب دوسری آپشن والے پاس سے آ گئے. جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمیسو کہ بڑا اچھا لگتا ہے تھوڑے نال گال کرنا ہی واسطے کہ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. والدین دا عمومی طور تے رویہ کیا ہوندے؟ وہ واقعی پریشان ہوندے کیونکہ جی میں اپنا خالد صاحب دسیندے پہ ہیں کہ سکولنگ دے بھی بڑے مسائل والدین نے آ کے انٹروین کیتا، کیا ہون زیادہ بہتر حالات نہیں؟ اب اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کی مطلب اتنا فوکس نہیں کر رہے بچوں پہ، جو میں نے ان ایریاز میں دیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے نا، تو اس میں پیرنٹنگ مطلب اس طرح سے وہ لے ہی نہیں رہے اس کو سیریس کہ یہ جو پرابلم ہے واقعی ہی پرابلم ہے. باقی میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. پرابلمس جیسے سٹمک پین ہے، یہ زیادہ کچھ ہے خوفناک گال تو اس پہ مطلب پیرنٹس لے جاتے ہیں بھاگے نزلہ زکام ہو گیا یا کچھ ہے، لیکن جو بچے کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ ڈسٹورٹ اور مطلب اس میں پرابلم آ رہا ہے تو اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ خاتون ہو، کیا سمجھتے ہو کہ اگر حقلی بچی ہے اور پریکٹیکل لائف آ گئی ہے، پڑھائی مکمل تھی گئی ہے، ول تو ان کا رشتہ تھی ہونے چاہیے کوئی مسئلے تھی بہت ان کا کیا حال ہے کہ ول اون عمر دے وچ ان کا علاج تھی سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے اگر اس میں تھوڑی سی ولنگنیس ہو نا، جیسے انہوں نے مطلب اتنا اچھا اپنے آپ کو مینیج کیا ہوا ہے، بولنا یہ وہ ہر اپنا، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس ایج تک پہنچتے نا اس میں پرسنالٹی کلیشز بھی آتے ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ چیزیں بھی اسے فیس کرنی پڑ رہی ہیں سوسائٹی میں. ڈاکٹر صاحب پروگرام تو پہلے خالد صاحب میرا مکالمہ تھیندا پیا ہے وہ یو ہے کہ اساں جڑے ویلے کوئی بھی بال بھاویں وہ حقلا ہوئے توتلا ہوئے یا اندر لکنت ہوئے اساں لکا گھندے ہیں. بالکل ایسا این دی کیا وجہ ہے؟ اس کی بس یہی وجہ لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو بتانا نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ اس طرح سے ہے، فیس نہیں کرنا چاہتے. اچھا میں سمجھدا کہ وہ نارمل ہی ہوندے اسا کیوں مطلب یہ کیا مطلب ساری ایجوکیشن دے وچ جڑی بنیادی تعلیم ہے اون دے وچ یہ شے ہونی نہیں چاہیے؟ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور
یہ آپ کا پروگرام جو ہے یہ بہت آپ نے اچھی چیز پہ مطلب آپ نے کنڈکٹ کیا ہے کہ لوگوں کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں اس چیز کی کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ہم باقی بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہکلاہٹ توتلا پن اور لکنت یہ طرح الگ الگ بیماریاں ہیں یہ کو بیماری ایک میں ہی لے سکتے ہیں لیکن ڈفرینٹ ہے. اچھا تھوڑی تھوڑی توتلا پن میں توتلا بندہ تھوڑا بوتلا ہے مطلب کچھ جیسے گیا کو دیا بول دیا ٹھیک اچھا ہے. بعض بچے لاڈ کی وجہ سے بھی تو ایسے کرتے ہیں تو وہ ان کی مطلب پیرنٹس اس طرح سے بچوں کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. توتلا کبھی بھی پیرنٹس کو اس طرح بولنا نہیں چاہیے. مطلب تم پیار کر رہے ہو اس طرح کے مطلب بچوں سے نا بڑے پیار بھی توتلا نہیں بولنا نہیں چاہیے بچہ کیونکہ آپ کو ہی کر رہا ہے نا مطلب وہی چیز آپ کو. ایسے مطلب تمہاری فیملی دے طرز کو پہلے کوئی ہائی بال جی ہمارے خاندان میں ہکلاہٹ کا مسئلہ ہے جی. اچھا لیکن سائنس ابھی تک یہاں نہیں پہنچی کہ یہ چیز ہماری جو انسان کی جینز کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن اگر میں اپنے خاندان کو اسٹڈی کروں یا ان کو دیکھوں تو یہ جینز یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ضمن سوال خواجہ صاحب والے پاس آسوں بعد جڑا بال تیزی نال گال کریندے اندے وچ بھی یہ ہوندی بیماری اس میں تیزی سے بات کرنے میں بس یہ ہے کہ اس میں ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. اچھا مطلب تیزی سے کہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ آنسر کرنا ہے جلدی جلدی سے اندے وچ مطلب وہ گیپ گھنن دی کوشش کریندے ہاں تو وہ آنسر جلدی جلدی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فٹافٹ سے بول. خواجہ صاحب ہن تارے والے پاس آسا میں اس بات کا ایز ایک ایسے بندے کے طور پہ جس کو ہکلاہٹ ہے ہکلانے والا تیز تیز بولتا ہے. اس کی وجہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اگلی روک اس کو آئے اگلی دفعہ وہ اٹکنے لگے. آپ پوچھیں گے کہ خواجہ صاحب آج ملتان کا موسم کیسا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ملتان کے میم پہ اٹکنا ہے تو میں جلدی جلدی کہوں گا آج ملتان کا موسم بہت اچھا ہے تاکہ میں میم پر مجھے نہ رکنا پڑے. اور اس جملے میں دو دفعہ میم آئے ملتان بھی میم ہے موسم بھی میم. اس لیے ایک ہکلانے والا تیز بولتا ہے تیز بولے کہ بس میں کسی طرح میری جان چھوٹ جائے جو کہ نہیں چھوٹتی. اچھا آپ کو مدد درکار ہوتی ہے. اچھا پاکستان دے وچ تساں کیا سمجھدے ہو جڑے لوگ ہکلے ہن وہ کامیاب نہیں تھے اپنی اپنی شعبیاں دے وچ؟ جو ہمارا ایونٹ ہوا اس میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی آل اوور دا ہسٹری پوری تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اب تک اس وقت امریکہ کے جو ہیں جو بائیڈن ان کو اسٹیمرنگ اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا. مسٹر بین دا بھی تساں آدھے پہ آوے جی ان کے ساتھ بھی یہ والا مسئلہ ہے. اچھا اندے این وجہ تو خاموش انہیں سارا کام انہوں نے ایکٹنگ کی لیکن ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا بہت احترام کے ساتھ کیونکہ ان کو اپنی سپیچ پہ کام کر کے ایک بہت اچھے ایکٹر تھے. ان کو ایکٹنگ کرنی چاہیے تھی. انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے بہت کامیابی کمائی نہ بول کر لیکن کسی بھی چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنا سکتے. یہ دنیا الاؤ نہیں کرتی یا اجازت نہیں دیتی کہ ایک آدمی جو اپنے اوپر کام نہ کرے اور کہے کہ مجھے آپ ایک معذور ٹھیک ہے پھر دنیا کہتی ہے ہاں آپ معذور ہیں اور ہم آپ کو اسی لیول پر رکھیں گے. آپ مین دھارا جو ایک مین لوگ ہوتے ہیں ان کا جو کراؤڈ ہوتا ہے اس میں شامل نہیں ہو پاتے. اس میں شامل ہونا ضروری ہوتا ہے. اور میرا ڈائبٹیز ہو گئی کیونکہ مجھے بھی ہے شوگر اور جس طرح سٹیمرنگ یا ہکلاہٹ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے تاکہ عام لوگوں میں ہم شامل ہو سکیں. اچھا خواجہ صاحب یہ تساں آدھے پہ ہو کہ ہکلاہٹ آغاز تک تھی گئی چلو اساں آدھے سکولنگ دے وچ بال ہوندے وہ نہ سمجھ ہوندے کالج اور یونیورسٹی لیول دے اتھا تے مسائل نہیں تھے تاکو. مجھے یاد ہے کہ ایم بی اے میں آ کر مجھے دینی ہوتی تھیں پریزنٹیشنز. اچھا اور اس سے پہلے کے 3-4 دن میرے لیے بہت زیادہ ٹینشن. شوگر مطلب زیادہ ہائی تھی ویندی اسی وہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک اذیت میں ہو دماغ تو پھر ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. شوگر دی کیا وجہ سمجھتے ہو کیا اندر نال اے لنک تو نہیں؟ سٹریس ہوتا ہے لنک. اور میرے ایک ہیں ڈاکٹر صاحب تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہکلاہٹ کی
کی جو ایک سٹریس کی ایک تھی کنڈیشن, اس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈائبٹیز ہو گئی. ٹائپ 1 پریکٹیکل لائف دے وچ کوئی نقصان تو نہیں تھیا تھا؟ بہت زیادہ ہوا, اچھا مطلب ہے بہت زیادہ ہوا. میں پہلے اس لائف سے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں سٹریس اور انگزائٹی کی وجہ سے میں ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا. انہوں نے میرا بالکل صحیح انہوں نے انالیسس کیا. انہوں نے کہا واقعی آپ کے اندر ایشوز ہیں ڈپریشن کے. تو انہوں نے مجھے کچھ اینٹی ڈپریسنٹس بھی دیے, نیند کا پوچھا, پھر نیند کی دوائی بھی کھانی پڑی. اور اس کو مصیبت در مصیبت کہیں یا ان کو وہ والی دوائی سجیسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ نیند کی دوائی پر میں ایڈکٹ ہو گیا. آئی بیکیم این ایڈکٹ. مجھے نشے کی بیماری بھی ہے اور میں اس کے لیے علاج میں بھی رہا ہوں بہت عرصہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ سوال ذہن چاہتا پہ, میری تھوڑی ہونے بالاں نال ملاقات تھی بیٹی نال بیٹیاں دے نال, شادی سے کوئی مسائل تو نہیں تھے کہ جی یہ نوجوان جڑا ہے؟ ایک کام میں نے بہت اچھا کیا تھا. میری جب ہونے والی بیوی سے پہلی بات ہوئی, میں نے کہا مجھے ہکلاہٹ ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے پھر آگے سے بہت اچھے انداز میں کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بڑا دلچسپ سوال تو ہے, میں دانستہ مختصر جواب کی دیں, لیکن ایک سوال میرے ذہن چاہتا پہ خاص صاحب جیسے پہ انزائٹی تھی گئی, ڈپریشن تھی گیا, تو آدھے پہ کہ اندا جڑا علاج ہے وہ بغیر ادویات دے بھی تھی سکتے. یہ جڑی روح کیفیات ہیں اندا بھی اس میں تھوڑی سی ایک صفائی دے دوں کہ جب میں نے بعد میں اس والا جو میں ایک بین الاقوامی پروگرام کا حصہ بنا اور میں نے خود ریسرچ پڑھی, میں نے کتابیں پڑھیں, ہکلاہٹ کا علاج کوئی نہیں ہے. کوئی حکیم صاحب کہیں کہ یہ ایک پڑیے آپ نے 7 دن کھانی ہے, یا کوئی ڈاکٹر صاحب کہیں انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے تم میری گال سنو, تساں کیوں انہاں دے پیچھوں پے گئے؟ تے پاکستان دے وچ ہر شے دا علاج موجود ہے, پیر صاحب کول ہیں. اس کا علاج پورے جہان میں ہر کسی کے پاس. آپ باہر چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحب آدھے پہن کہ اگر تساں آغاز دے وچ آوے سو سارے کول اساں مطلب بہت حد تک, جی ڈاکٹر صاحب کیا آدھے ہو تساں؟ جی انیشیل لیول پہ اگر بچوں کو ٹریٹ کر دیا جائے تو کافی حد تک مطلب مینیج کر جاتے ہیں. ورنہ جیسے انہوں نے کہا کہ انگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ فیس کر رہے تھے نا ہر چیز کو, تو وہ جب کوئی بھی ہکلاتا ہے, جیسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ہکلانا اور بڑھ جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. وہ اسٹریس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہکلاہٹ بڑھ جاتی ہے, تو وہ اور زیادہ مطلب گیدرنگس کو دیکھ کے اور اس طرح سے وہ ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے, انشیس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے, تساں آدھے پیو کہ اساں ایکسرسائز دے نال ان دے اوتے قابو پا گھندے ہیں. اجن تک کوئی دوا مطلب دریافت نہیں تھی؟ دوائی سائیکیٹرسٹ وغیرہ دیتے ہیں ڈپریشن انگزائٹی کی, لیکن دسایا نا ان دے بڑے اثرات. دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں کہ ہم میں سے کسی کو ہوتا ہے ملیریا, اس کی دوائی ایجاد ہو چکی ہے. اچھا 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے ملیریا کا مطلب ہوتا تھا کہ آدمی کا ٹائم آ گیا جی, لیکن اب علاج ہے اس کا 3-4 دن علاج ٹھیک ہے, علاج ہے دوائی. ہکلاہٹ کی اس قسم کی کوئی دوائی نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. آپ کو جس طرح مجھے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اس کا علاج ابھی نہیں آیا کہ ڈاکٹر کہے 7 دن آپ یہ کورس کر لیں آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, اس کا علاج اس طرح سے ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور مینیج کیا جا سکتا ہے. ہکلاہٹ بھی ویسے ہے, اس کی کوئی دوائی نہیں ہے ابھی. جی ڈاکٹر صاحب تساں کیا آدھے پہ آوے؟ جی یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. مینجمنٹ ٹیکنیکس یوز کی جا سکتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا نا, ایک بندہ جو ہماری سوسائٹی میں موو کر رہا ہے وہ ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے. کوئی توتلا آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی بچہ توتلا ہے, سب ہنس رہے ہوتے ہیں, پھر بڑا ہوتا جاتا ہے, اسکولنگ ہوتی ہے اسٹارٹ, تو ٹیچرز بھی اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں, ہنستے ہیں. ایک سوال میں ترکل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مذاق اڑیں, والدین دی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اساتذہ کرام دی کیا ذمہ داری بنتی ہے تہاڈے خیال دے وچ؟ گائیڈ. اچھا گائیڈ کریں. اساتذہ جو ہیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے, اور اس سے پہلے ان کو خود بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی اسپیچ تھیراپی بھی ہے ہمارے ان ایریاز میں, اسپیشلی اس چیز کا نہیں پتہ. خالد صاحب معاشرے دی کیا ذمہ داری بنتی؟ میں دانش صاحب نے کوئی سوال نہیں کیتا کیونکہ انہوں نے اپنے شعبے کا جواب دے چھوڑا. تساں چونکہ ایکٹیوسٹ ہو, سوشل ایکٹیوسٹ, ان دی کیا ذمہ داری بنتی ہے سوشل سیکٹر دی؟ میں اب مجھے یقین ہے کہ جو یہ پروگرام دیکھیں گے
وہ بعد میں بھی شاید ویڈیو دیکھیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو ہکلاہٹ ہے، پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کی نہیں بنتی. اچھا. دیکھیں شاکر بھائی، آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی مانگیں گے یا معاشرہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کو بھانپے اور گلاس میں پانی لا کر دے؟ آپ کو کیا سینیریو، کیا چیز زیادہ صحیح لگ رہی ہے؟ جی آپ کہیں گے مجھے پیاس لگی ہے، وہ معاشرہ بیٹھا ہوگا، معاشرہ کہے گا جی حاضر، ہم آپ کو پانی پیش کرتے ہیں. آپ جب معاشرے کو بتائیں گے ہی نہیں کہ یہ والی چیز کتنی خطرناک ہے ہماری جن تک زندگی، دروازہ نوک نہ تھی سی تو کس طرح کھلے گا؟ آپ ان کو بتائیں گے کہ اپارٹ فرام اس کے علاوہ کہ ہم وہ بات نہیں بول پاتے جو کہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اور ہم بالکل عام لوگوں کی طرح ہیں، ہمیں اس طرح سے آپ کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کوئی الگ سے ہم بالکل معذور نہیں ہیں، نارمل ہیں، نارمل دھارے میں لے آئیں. اب وہ جب نارمل دھارے میں لے کر آئیں تو پھر ہماری بھی ایک ہکلانے والے کے طور پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس والی چیز کو انجوائے نہ کرنا شروع کرتے. ایک الگ جو ہمیں اسٹیچر دے دیا گیا، وہ پھر ہم اس کو ایک اپنی کمفرٹ زون نہ بنا لیں اور کوشش کرتے رہیں اپنی سپیچ کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنے میں. ڈاکٹر صاحب پھر بیسو کہ تساں ایک عرصے تو ایک سپیچ تھراپی والے شعبے وابستہ ہو، پیشنٹ کی تعداد ودتی پئی ہے گھٹ تھیندی پئی ہے؟ بڑھ رہی ہے. ان دی کیا وجوہات سمجھتے ہو؟ اس کی یہی کہ ان کو پتہ چلتا ہے جیسے کہ ہاں ہمارا بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جیسے میرے پاس آتے ہیں نا پیشنٹس، تو وہ جیسے جا کے بتاتے ہیں کمیونٹی کو، اسکول میں، کہ یہ بچہ اس میں امپرومنٹ آئی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی کروانا چاہیے. لیکن اتنی امپروو نہیں ہے جتنے کہ بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں، اتنی امپروو نہیں ہوئی ہے. سرکاری سطح دے ہوتے حکومت کی طرفوں کوئی امداد، کوئی مطلب شعبہ جڑے سرکاری ہسپتال ہیں انہوں میں ہے کوئی ایس سچ اتنا ورک نہیں ہو رہا، بس یہ بتا دیا جاتا ہے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. لیکن پراپر جو سیشنز ہونے چاہیے بچوں کے، تاکہ دیکھیں پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ بچوں کو ٹھیک نہیں کر لیتے. تو سرکاری سطح پہ بھی اور ویسے بھی اگر وہ اسپیچ تھراپی کروا رہا ہے تو ان کو پراپر ان کے سیشنز لیں، ان پہ ورک کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ توتلا پن بھی آرٹیکولیٹ ہو سکتا ہے. کہ بچہ جو سائن لینگویج، اب میرے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ سائن پہلے ایسے بولتا تھا، مطلب سلام لینا ہے نا تو ایسے کرتا تھا، اب وہ بچہ السلام علیکم بولتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا توتلا پن ہے لیکن اس نے بولنا تو سٹارٹ کیا نا، سینٹینسز تو بولنے شروع کیے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہو کہ اسکول دی سطح دے کوئی سیشنز تھی ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. اچھا. لیکن اسیس کر کے بچوں کو ایسا اسپیچ تھراپسٹ بھی رکھنا چاہیے اور ایک سائیکالوجسٹ بھی، کہ ان کی مینٹل لیول کو، ان کی مینٹل اسٹیٹ کو چیک کرے. چائلڈ سائیکالوجسٹ رکھیں اور پھر ان کو گائیڈ کریں. اور پھر کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انگزائٹی اور وہ چیک بھی نہیں کرانا چاہتے کہ ہم بولیں گے کسی کے سامنے. مطلب میرا دل تے چاہنا پیا ہے کہ ایسے پروگرام کم از کم 3-4 سیریز پروگرام دی کروں کرے سو انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہو کہ معاشرے کی تاری طرفوں کیا پیغام ہے کہ جو ساری نسل ہے وہ ان بیماری تو محفوظ رہے؟ اگر خدا نہ خاصہ وہ بیمار ہیں انہوں کو ڈپریشن تو بچاؤ کے کوئی پیغام دینا چاہسو؟ اس سے نہیں رہا جا سکتا محفوظ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک سائنس یہ وجہ ہی نہیں تلاش کر سکی کہ یہ کہاں سے ہوا ہے. اگر کسی کو ہو جاتا ہے اس کو سپورٹ کریں. لیکن اس والے پروگرام کے توسط سے ذرا ہکلاہٹ سے ہٹ کے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ اپنی چیزوں کے بارے میں آواز اٹھانا شروع کر دیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بھی مشکل آ رہی ہے، وی آر اے کلوزڈ سوسائٹی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے مسائل ہیں ہم تک رہ جائیں، لوگوں کو ہماری اچھی تصویر نظر آ جائے، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں وہ چھپ جائیں، تاکہ ہم ایک ایسا آدمی کے طور پہ سامنے آئیں جو کہ بہت اعلیٰ اور کامیاب ہے. حالانکہ کوئی بھی اعلیٰ اور کامیاب آدمی اپنی دوسری جو سائڈ ہوتی ہے اس کے بغیر وہ اعلیٰ اور کامیاب نہیں بنا ہوتا. اس نے بہت ساری مشکلات بھی اٹھائی ہوتی ہیں. ابھی آپ نے بیچ میں دیکھا ہوگا کہ میں بھی ہکلا گیا تھا. میں اپنی ہکلاہٹ کو چھپاتا نہیں. تو جو لوگ ہکلاتے ہیں، اگر وہ کسی اسپیچ پیتھولوجسٹ ایسا ڈٹھے کہ تساں چلو ایڈمٹ کرتے پہ میں اپنے پروگرام دے پچھلے 15-20 سال تو ڈیدا پیا بے شمار لوگ جڑے نارمل ہوندے گفتگو کرتے اچانک رک ویندن اور ہکلاہٹ دا شکار تھی ویندن، لیکن اگوں بعد نکل ویندن. تو مطلب ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں.
ہکلاہٹ بیماری نہیں ہے، اس کو ہم اس وقت بیماری کہیں گے کہ جب ریسرچ کہے گی ہاں دماغ کا یہ حصہ اس طرح سے جب ڈیمیج ہو جاتا ہے یا اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو بیماری کہتے ہیں، اس کو ہم ایک کیفیت وہ کہہ سکتے ہیں، یا اٹ از اے ڈس آرڈر جو کہ ان آرڈر نہیں ہے ابھی۔ ایک چیز اس میں ایڈ جی کرنا ڈاکٹر چاہ رہی صاحبہ، ہوں، اگر ہکلاہٹ کو آپ اس طرح سے ڈیل کریں کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، انگزائٹی میں چلے جائیں، وہ پھر پھر وہ بیماری بیماری بن جائے گی۔ اگر آپ ہکلاہٹ کو مینیج کریں، مینجمنٹ ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکس اگر والدین والدین صورتحال تو پریشان تھی ون ان کا کیا حال ہے؟ والدین والدین پریشان بال ہو جائیں مطلب ہکلا تھی گئے اور لکنت کا شکار ہے، تو وہ یہی اسپیچ تھراپی کروائیں، ان کو گائیڈ کریں، مطلب اویئرنیس ہو نا۔ اگر ہم سکولز میں بھی ایسی کمپین چلائی جائیں کہ بھائی ان بچوں کا علاج ممکن ہے، انیشیل سٹیج پہ ہی ہم ان کو ایٹ لیسٹ مینجمنٹ ٹیکنیک سکھا سکتے جی میں ناظرین آپ کی بڑی اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ اسکول لیول پر آغاز سے ہونا اسکول چاہیے۔ لیول پر جو ہے وہیں پہ سپورٹ اگر مل جائے انیشیل، تو اس قسم کے حادثے وہ جس طرح کہ میرے ساتھ ہوا، میں ایڈکشن کا مریض بھی بن گیا۔ قائد صاحب میں سمجھدا کہ اندا آغاز تاکو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کہیں جا ہوتے سارے ادارے دی لوڈ ہوئے، ساری لوڈ ہوئے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو سکولوں کا انتخاب کرو، اسی طور نال کھڑوتے ہیں، اور ان دے نال ہی میں شکر گزار ہاں جناب خواجہ عبدالحق صاحب دا تساں تشریف گھن آئے، ڈاکٹر فہمیدہ شہزادی صاحب تساں تشریف گھن آئے۔ ہکلاہٹ توتلا پن لکنت یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اساں مطلب یہ معاشرے وچوں یہ شے اساں گم کیتی ہوئی ہے۔ اج پبلکلی پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر نے دو ایک پورا سیشن یہ واسطے کیتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ بیماری کوئی نہیں، ایک کیفیت کا نام ہے، ان کا علاج تھی سکتے ہیں۔ یہ سارے اج کے پروگرام کا ویلا مکدا پہ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو، سونے اللہ دے حوالے۔